نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم مشائخ و علماء کرام، دینی جامعات اور درسگاہوں کے اساتذہ کرام، جامع المنہاج میں شہر اعتکاف میں حاضر جملہ معتکفین و معتکفات، ہزارہ کی تعداد میں اللہ کے حضور رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ کے سائلین و سائلات تحریک منہاج القرآن کے رفقا، اراکین، وابستگان، پاک نیوز جو ٹی وی چینل ہے، اس کی وساطت سے ملک بھر میں یا دنیا بھر میں شہر اعتکاف کی اس مجلس کے ساتھ شریک جملہ سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، اور منہاج ٹی وی کے چینل سے دنیا بھر کے جملہ ممالک کے وہ خواتین و حضرات جو آج کی رات بھی اور اگلی 9 راتیں عشرہ اعتکاف کی ہمارے ساتھ شب بیداری کریں گے، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے بڑی سعادت ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توفیق مرحمت فرمائی اور اس نے اپنے مبارک مہینے رمضان کریم میں آپ کو اپنے در پر سائل بن کے بیٹھ جانے کا اذن دیا۔ ان میں طلبہ اور طالبات بھی ہیں، جامعہ کی بلڈنگ کے اس پار ہزارہ خواتین بھی معتکفات ہیں، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ادھر میرے بیٹے، میرے بھائی، بزرگ، ہر عمر کے ہزارہ لوگ معتکف ہیں، اور ایسے معتکف ہیں، یہ میں تعلیم اور تلقین کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے جسم بھی اللہ کے حضور معتکف ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور باری تعالی ان کے دل بھی تیرے معتکف ہیں،
یعنی تیرے ساتھ ایسے جڑ گئے ہیں کہ کم سے کم ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں ان کے دل کسی اور شے کے ساتھ لو نہیں لگائیں گے، تو ان کے دل بھی تیرے معتکف ہو گئے. ان کی سوچیں، ان کے فکر، ان کے ذہن، ان کے خیالات اور ان کی خواہشات بھی تیری معتکف ہو گئی. اب انہیں تیرے سوا کسی اور کی طلب نہیں ہے، اور تیرے سوا کوئی اور ان کی حاجت نہیں ہے. حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بقول، جب اللہ رب العزت نے ان کے مبارک دل میں یہ بات القاء فرمائی اور پوچھا، بایزید تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ بایزید سے پوچھا، ما ترید، تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی نے عرض کیا، اللہم انی ارید ان لا ارید الا ما ترید. باری تعالی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو تو چاہتا ہے اس کے سوا کچھ بھی نہ چاہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تو چاہتا ہے اس کے سوا کچھ نہ چاہوں. یہ روح اعتکاف ہے جو حضرت بایزید بستامی کے زبان سے صادر ہونے والے ان کلمات میں نظر آتی ہے جو اللہ کے حضور پیش کیے. میں آج کی پہلی رات ہے اعتکاف کی، اس میں افتتاحی گفتگو ہے. اس افتتاحی گفتگو کی ابتدا یہاں سے کر رہا ہوں کہ یہ اعتکاف ہے کہ 10 دن اور 10 راتیں آپ کا ظاہر بھی معتکف رہے اور آپ کا باطن بھی معتکف رہے، آپ کا گیان بھی معتکف رہے اور آپ کا گمان بھی معتکف رہے، آپ کے دل و جان بھی معتکف رہے. اللہ کے سوا کوئی اور شے جو اس کی غیر ہے وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان حائل نہ ہونے پائے. یہ نصیحت میری معتکف بیٹے اور بیٹیوں سے بھی ہے اور معتکف بھائیوں اور بہنوں سے بھی ہے. اور یہ کیفیت 10 دن 10 رات جاری رہے اور آپ پر خوب طاری رہے. پھر جب آپ لوٹیں تو اس کے اثرات لے کر لوٹیں، اور وہ اثرات بقیہ سال اپنا نور تقسیم کرتے رہیں آنے والے مہینوں میں، ہفتوں میں، دنوں میں. پھر آپ کی خوش نصیبی کہ آپ اعتکاف بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے حضور اتنی بڑی عظیم الشان 10 روزہ مجلس ذکر و فکر میں حاضر ہیں جس میں صرف اللہ کا ذکر ہوگا اور اللہ کے اوامر اور احکام کا فکر ہوگا. جب کثیر تعداد میں اللہ کے بندے جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث میں کہ وہ بھی عرش پر ملائکہ کی مجلس میں اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو فرش پر میرے بندے اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر مجھے کس طرح یاد کر رہے ہیں. تو عرش پر یاد کرنے والوں کے جواب میں باری تعالیٰ فرش پر یاد کرنے والوں کے جواب میں باری تعالیٰ عرش پر اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے
اسے یقین ہونا چاہیے کہ عرش پر اللہ اسے یاد کر رہا ہے. اگر تنہا یاد کرتا ہے تو اللہ بھی تنہا یاد کرتا ہے. اگر بندہ اجتماع میں ہجوم میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور سارا ہجوم اللہ کی یاد میں مستغرق ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بھی ہجوم ملائکہ میں اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے. اور صرف عرش پر نہیں، پھر ہزاروں کی تعداد میں اسی عدد کی مناسبت سے ملائکہ آپ کی مجلس میں شریک رہتے ہیں جب تک یہ مجلس برخاست نہیں ہو جائے گی. تو ملائکہ آپ کے ہم نشیں ہوں گے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث وارد ہے، متفق علیہ. اور جب واپس پلٹ کے جاتے ہیں ملائکہ، صبح کے آئے ہوئے ملائکہ شام کو اور شام کے آئے ہوئے ملائکہ اگلی صبح، تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ وہ جانتا ہے کہاں سے آئے ہیں، مگر وہ اپنے بندوں کا پیارا پیارا حال اپنے فرشتوں کی زبان سے سننا چاہتا ہے کہ میرے فرشتے کہیں کہاں سے آئے ہو. وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ تیرے بندے تیرے ذکر میں بیٹھے تھے، ہم ان کی مجلس سے اٹھ کے آئے. علی هذا القیاس پر طویل حدیث ہے. وہ کیا کہتے تھے، مجھے کیسے یاد کرتے تھے، مجھ سے کیا مانگتے تھے، ملائکہ بتاتے رہتے. تو اللہ رب العزت آخر پہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا. یہ حلقات کا فائدہ ہوتا ہے، یہ اجتماعیت کا فائدہ ہوتا ہے. تنہا اللہ کی عبادت کرنا اور تنہا اللہ کا ذکر کرنا اس کا ایک اپنا حق ہے، اس کی اپنی کیفیت ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. مگر بشکل ہجوم جیسے ہزار معتکفین 10 دن اور 10 رات اس کے ذکر کی مجلس جاری رکھیں گے. اجتماعی طور پہ ذکر کی مجلس میں بیٹھنا اس کا ایک اپنا رنگ ہے، ایک اپنی ادا ہے، اور اس پر ایک اپنی عطا ہے اللہ رب العزت کی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا. اس کو ایک فرشتہ سوال کرتا ہے باری تعالیٰ تو نے سب کو بخش دیا، ان میں تو ایک آدھ آدمی ایسا بھی تھا جو اپنے کسی کام سے جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں تیری بات کر رہے ہیں، تو وہ ویسے کسی کام سے جا رہا تھا تو رک گیا. تو وہ تیرے ذکر کے لیے تو نہیں آیا تھا، آیا تو اپنے کام سے تھا مگر ان کے ساتھ بیٹھ گیا کچھ دیر کے لیے. تو کیا اسے بھی تو نے بخش دیا؟ فرمایا ہاں اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ یہ ایسے جلیس ہیں، یعنی ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں اپنے کام سے آئے اور بیٹھ جائے اس کو بھی بخش دیتا، محروم نہیں کرتا. یعنی اللہ کے ذکر کی مجلس اگر بپا ہو اور اس میں صدق ہو، اس میں اخلاص ہو، اس میں یکجہتی ہو اور ظاہر اور باطن شریک ہو، اور جیسے میں نے کہا کہ ظاہر بھی متقف ہو اور باطن بھی متقف ہو، تو یہ لوگ پھر ایسے جلیس ہوتے ہیں اور ایسے ہم نشین ہوتے ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے. اجتماعیت کی ایک بے اہمیت اور برکت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا جب حکم ہوا کہ پڑھیں تو سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں خواہ کوئی شخص تنہا بھی نماز پڑھ رہا ہو نا اکیلا، تو اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ یوں کہے ایاک اعبد و ایاک استعین، باری تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اعبد واحد کا صیغہ استعمال کر کے
اپنی عبادت کی بات کرے، یہاں اس کی واحدیت کو، بندے کے ایک تنہا ہونے کو اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا اور فرمایا خواہ اکیلا شخص بھی کمرے میں تنہا کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہو، وہ میں کی بات نہ کرے، ہم کہہ کے کہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو باری تعالیٰ تو کہنے والا تو اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے ساتھ تو ممکن ہے اس وقت کوئی شریک بھی نہ ہو، تو وہ کیسے کہے گا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم خود سے مدد چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ زمین پر جہاں جہاں لوگ میری عبادت کر رہے ہیں اور دامن پھیلا کر مجھ سے مانگ رہے ہیں، ان ساروں کو اپنے ساتھ شریک کر کے، اپنے خیال میں، اپنی زبان میں شریک کر کے، اجتماعی طور پہ سوال کر، ممکن ہے تنہا تیری عبادت میں کوئی کمی رہ جائے، دوسرا کوئی کام ہے تو اس کو شریک کرنے سے تیرا نقص بھی دور ہو جائے گا، تیری عبادت بھی مقبول ہو جائے گی۔ تو اجتماعیت میں فیض بڑھ جاتا ہے، اجتماعیت میں قبولیت بڑھ جاتی ہے، اس لیے دین نے اجتماعیت پہ زور زیادہ دیا ہے۔ تو تحریک منہاج القرآن کے تحت یہ جو جامع المنہاج میں اعتکاف ہوتا ہے، ایک شہر اعتکاف کی مانند، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اعبدو کی بجائے نعبدو کے رنگ کی عکاسی کرتا ہے، اور استعین میں مدد مانگتا ہوں تجھ سے، اس کی بجائے ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کا نظارہ پیش کرتا ہے، اور فرد کو اجتماع میں گم کرنے کا سبق سکھاتا ہے، میں کو ہم میں گم کر دینے کا سبق سکھاتا ہے۔ یہ ایک تربیت ہے۔ اللہ رب العزت اس کے جملہ فیوزات و برکات آپ سب کو اور ہمیں اور پھر پوری امت مسلمہ کو عطا کرے، اور اس کا حصہ پھر انسانیت کو بھی عطا کرے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ تعالی یہ پورے 10 دن آپ کے معمولات عصر سے لے کے صبح تک، باقی دنیا بھی مسلسل پاک نیوز کی ٹرانسمیشن کے ذریعے دیکھتی رہے گی پورے 10 دن، لیکن آپ کا دھیان ان ٹرانسمیشنز کی طرف نہیں۔ ایک ٹرانسمیشن اور بھی ہے جو بالائی دنیا سے ہو رہی ہے اور فرش سے عرش تک جا رہی ہے۔ ٹرانسمیشنز 2 قسموں کی ہیں، ایک ہیں ہاریزانٹل، یہ دنیا کے چینلز کی ہوتی ہے، ایک ٹرانسمیشن ہے ورٹیکل، عمودی، یہ بندے اور اس کے مالک مولا کے درمیان ہوتی ہے، یہ فرش سے عرش کی طرف ہوتی ہے اور پھر جواباً عرش سے فرش کی طرف آتی ہے، قبولیت بن کر، رحمت بن کر اور عطا بن کر۔ آپ کا دھیان اس عمودی ٹرانسمیشن کی طرف رہنا چاہیے، یہ ہوتی رہیں گی، یہ دنیا کا اپنا ایک نظام ہے، یہ ہوتی رہیں گی، اور جو لوگ اس کو دیکھیں گے وہ بھی کسی نہ کسی طور پہ اس فیض اور برکت کے عمل میں شریک ہوں گے، اللہ ان کو بھی حصہ عطا کرے گا، یہ بھی ایک برکت کی توسیع ہے۔ الحمدللہ تعالی اس اعتکاف میں یہ جو 10 راتیں ہیں، ان میں نے جو ذہن بنایا ہے، جس موضوع پر میں سلسلہ وار گفتگو آپ کی تربیت کے لیے کرنا چاہوں گا، وہ موضوع ہوگا اخلاق حسنہ۔ کیا موضوع ہوگا؟ اخلاق حسنہ۔ یہ موضوع میں نے اس سال کے اعتکاف کی 10 راتوں کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس موضوع پر گفتگو آج کی رات سے ہی انشاءاللہ شروع کر دیں گے، مگر آج کی رات چونکہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کی رات ہے، اس رات کو
ان کی ذات مقدسہ کے ساتھ نسبت ہے آپ کی شہادت کی رات ہونے کے بارے میں، لہٰذا ان کا ذکر کروں گا۔ تو میں آج کی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ کچھ حصہ، پہلا حصہ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس اور آپ کی 2-3 انفرادی فضیلتوں پر مرکوز کروں تاکہ آپ کا ذکر ہو جائے، اور پھر آپ کے ساتھ مجموعی طور پر اہل بیت اطہار جو آپ کا گھرانہ ہے، کہ اہل بیت اطہار نے اخلاق حسنہ کے باب میں کیا فرمایا، تاکہ ان کا ذکر بھی ہو، اور پھر ہمارا جو 10 راتوں کا موضوع ہے اس میں بھی ان کے فرمودات سے ہم استفادہ کر سکیں۔ اب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کا ذکر یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جو میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ پڑھی، وہ ایک نکتہ ہے جو چاہتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں آگے بڑھنے سے قبل، کہ آپ کی ایک سعادت تو میں نے کلیئر کر دی کہ اس اعتکاف کے اندر آپ کی اجتماعیت اور تربیت کی برکتیں۔ دوسری سعادت یہ کہ آپ قدوۃ الاولیاء، سیدی و سندی و مرشدی و مولائی حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زیر سایہ معتکف ہیں۔ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی کا در ہے، تو ان کے زیر سایہ بیٹھے ہیں، تو فیوزات ولایت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ سورہ کہف کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ کا حصہ بیان کیا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں ان کی ملاقات سے قبل کا صرف حصہ بیان ہوا ہے، طویل واقعہ ہے قرآن مجید میں۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ عین ان کی ملاقات سے قبل کے لمحوں کا ذکر ہے کہ کیسے پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے قدموں کے نشان پر واپس پلٹے جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی، جس کو پکا کر کھانے کے لیے تیار کر کے لائے تھے، وہ اس تالاب کے پانی سے مس ہوئی یا پانی لگا تو زندہ ہو گئی تھی۔ مردہ مچھلی، پکی ہوئی سالن کی شکل میں مچھلی، وہ زندہ ہو گئی۔ تو اس نقطے پر پہنچے کہ وہ اللہ کا برگزیدہ ولی خضر علیہ السلام اس جگہ پر ہوں گے۔ تو قرآن مجید نے کہا فوجدا عبدا من عبادنا، جب وہ اپنے پاؤں کے نشان تلاش کرتے کرتے اس مقام پر جا پہنچے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص کو پا لیا۔ اور یہاں حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں لیا قرآن مجید نے، اور یوں کہا کہ فوجدا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو پا لیا جس کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے۔ اب اس خاص بندہ، اس بندے کا حال کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ حضرت خضر علیہ السلام
ان کو ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت کا خزانہ عطا کیا تھا. رحمتم من عندنا، ہم نے اپنی، عندنا میں ایک لفظ ہے اندیت، اندیت کا اشارہ ہے اس کے خزانہ خاص کی طرف، یعنی رحمت عامہ نہیں تھی، رحمت خاصہ تھی. ہم نے اسے اپنی خاص رحمت کے، اپنے خصوصی خزانے میں سے خاص رحمت کا حصہ وافر عطا کیا تھا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہمارے خاص علم کے خزانے میں سے خصوصی علم کا حصہ وافر عطا کیا. آتیناہ رحمتا من عندنا، ان الفاظ میں اشارہ ان کی ولایت کی طرف ہے. حضرت خضر علیہ السلام، یہ ولایت کا اشارہ ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، علم عطا کیا تھا خصوصی، اس میں اشارہ ان کے علم کی طرف ہے. تو خضر علیہ السلام کی ذات میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو جمع کیا اور اسے ان کی خصوصیت بنایا، یعنی ولایت اور علم کو جمع کیا. یہ خضر علیہ السلام کی خصوصیت بنی. اس سے ایک چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں تفصیل میں گئے بغیر. اس سے ایک اصول اور کلیہ یاد رکھ لیں. ولایت کو، رحمتم من عندنا کو علمنا من لدنا علم کے ساتھ جوڑنا، اس کا مطلب یہ ہے، جو اس سے اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کا ولی کبھی جاہل نہیں ہوتا. یاد رکھ لیں، ولی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، وہ علم لدنی سے سرفراز ہوتا ہے. تو اللہ کا ولی جاہل نہیں ہو سکتا، اور یہ اصول بھی اس سے اخذ ہوا کہ جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا. ولی جاہل نہیں ہو سکتا اور جاہل، بولیے، ولی نہیں ہو سکتا. جسے علم خاص میسر نہیں ہے، جو جاہل ہے شرع سے، قرآن و سنت سے، شریعت سے، دین سے، اور جو اللہ کے علم خاص کے حصے سے محروم ہے، جاہل ہے، وہ ہر ثواب تو پا سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا. ولایت اور علم لازم و ملزوم ہے. ولایت اور علم، بولیے، لازم و ملزوم ہے. علم صحیح سے ولایت جنم لیتی ہے اور ولایت علم صحیح پر قائم ہوتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ولی ہو اور عالم نہ ہو، نہیں ہو سکتا. عالم نہیں تو آپ اسے جو چاہیں بناتے پھریں، وہ ولی نہیں ہے. جاہل ولی نہیں ہو سکتا، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ولی ہو اور علم سے محروم ہو. اس پر علم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہاں اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے ایک قرآن مجید کا ریفرنس اور دینا چاہتا ہوں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں. جب انہوں نے فرمایا تھا اپنے درباریوں کو کہ ملکہ سبا کا تخت، یمن سے ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے کر آؤ، تو جنات کا ایک سردار بھی آپ کے دربار میں حاضر تھا. آپ کے تابع تھے جنات. عفریت من الجن، وہ ایک کھڑا ہوا جنات کا سردار. اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. عرض کیا سلیمان علیہ السلام کو کہ میں اس ملکہ کا تخت جو سینکڑوں میل کی مسافت پر تھا آپ کے دربار میں پیش کر سکتا ہوں، لے آتا ہوں. آپ کے اپنی نشست سے کھڑا ہونے سے بھی پہلے یا آپ کی نشست کے برخاست ہونے سے پہلے تخت لا سکتا ہوں. آپ نے اس کی آفر کو قبول نہیں کیا. پھر پوچھا دربار میں کوئی ہے جو وہ تخت ہمارے پاس حاضر کرے.
وہاں پر قرآن مجید نے فرمایا وقال الذی عندہ علم من الکتاب، پہلے جنات میں سے کوئی بولا تھا، اب آپ کی امت کے اولیاء میں سے کوئی بولا، ایک ولی بولا، اور قرآن مجید نے اس کو کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب ایک ایسا شخص اٹھا جو صاحب علم تھا، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اللہ کا عطا کردہ علم کا خزانہ تھا، وہ اٹھا اور اس نے کہا انا آتی کے بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی آنکھ جھپکیں اور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت یہاں موجود کر دیا۔ آپ نے اس کی آفر قبول کی، وہ چاہتے تھے کہ یہ کرشمہ میرے کسی امت کے ولی کے ہاتھوں صادر ہو اور صاحب علم، تو قرآن مجید نے یہاں ولی کا ذکر صاحب علم کہہ کے کیا، اور وہاں خضر علیہ السلام کی ولایت کو جوڑا علم لدنی کے ساتھ۔ پھر وہ تخت آ گیا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، تو جب تخت پیش ہوا تو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا ذالک من فضل رب، یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کرشمہ نہیں ہے، اس تخت کا آنکھ جھپکنے میں یہاں پہنچ جانا یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اور وہ جو جنات کا سردار بولا تھا پہلے، اس نے کہا میں لا سکتا ہوں اور مجھے اس کے اوپر طاقت حاصل ہے، اس نے لانے کی قدرت اور طاقت اور لانے کی جو فضیلت ہے اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا تھا کہ مجھے طاقت ہے اس کی، میں لا سکتا ہوں۔ یہ فرق تھا جن میں اور ولی میں، وہ دعویٰ کر رہا تھا، میں لا سکتا ہوں، میری طاقت اور قدرت ہے، اور اللہ کے ولی کی کرامت سے جب تخت پہنچا انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی اور کہا یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ولی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کرتا، ولی دعویٰ نہیں کرتا، دعویٰ ولایت کی نفی ہے، صوفی دعویٰ نہیں کرتا، اللہ والا اللہ کا ولی دعویٰ نہیں کرتا، اللہ کا دوست دعویٰ نہیں کرتا، اللہ کا مقرب بندہ دعویٰ نہیں کرتا، جس پر اللہ کا فضل ہو وہ دعویٰ نہیں کرتا، وہ جھک جاتا۔ جیسے درخت کی جس شاخ پر پھل لگ جائے تو شاخ اکڑتی نہیں، اتنی جھکتی جاتی ہے، پھل جتنا زیادہ لگتا جاتا ہے شاخیں اتنی جھکتی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے فضل کا پھل جس بندے کی جسم اور وجود کی اور روح کی شاخ پہ لگا دیں اس میں تواضع اور جھکنا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ علامت ہے۔ اب بنیاد میں نے آپ کو سمجھا دی کہ ولایت اور علم یہ دو لازم و ملزوم ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ کرام کو طرح طرح کے فضائل حاصل تھے، مگر ایک خصوصیت ایسی ہے جو سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو نصیب ہوئی، اور وہ اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں تھا، کوئی ثانی نہیں تھا، اور وہ کہ آپ کی ذات میں ولایت اور علم کو اتنا جمع کیا گیا کہ اس قدر کوئی اور ولایت اور علم کے جمع ہونے میں شریک نہ تھا۔ آپ میں ولایت اور علم کو جمع کر دیا گیا، یعنی آپ کو ولایت کا بھی منبع اور چشمہ بنا دیا گیا امت محمدی کے لیے، اور علم کا بھی منبع اور چشمہ بنا دیا گیا امت محمدی کے لیے۔ آپ کی ولایت کے باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعلان فرمایا، آپ مکہ معظمہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں مدینہ طیبہ، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور ابو یعلا کی حدیث ہے اور جامع ترمذی کی حدیث ہے اور نسائی کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے، پھر ابن حبان کی بھی ہے، طبرانی کی ہے،
اور بہت سارے ائمہ حدیث نے اپنے اپنے طرق سے بے شمار صحابہ کرام سے اس حدیث کو صحیح طرق اور صحیح اسانید کے ساتھ روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مدینہ طیبہ کے راستے میں ایک تالاب ہے جس کو خم کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی نے ایک مقام پہ ایک میدان میں صحابہ کرام کی جماعت تھی، ان سے خطاب کیا اور فرمایا تم میں سے کچھ لوگ یہاں ایسے موجود ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ فرمان جو میرے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے کانوں سے سنا ہو اور آپ کو فرماتے ہوئے کانوں سے دیکھا ہو۔ 12 بدری صحابہ اٹھے، 12 صحابہ کرام ایسے اٹھے جو بدری صحابہ تھے، جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، یعنی سینئر موسٹ بدری صحابہ۔ وہ اٹھے، ان سب نے گواہی دی کہ جب آقا علیہ السلام نے جس دن یہ فرمایا تھا ہم اس اجتماع میں موجود تھے، ہم نے کانوں سے سنا۔ پوچھا کیا فرمایا تھا، آپ روایت کریں، تو پھر صحابہ نے روایت کی۔ یہ وہ حدیث ہے جو عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے میں روایت کر کے بتا رہا ہوں۔ فقالوا نشہد انا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم غدیر خم، ہم سب گواہی دیتے ہیں، بدری صحابہ کی جماعت نے کہا کہ ہم سب نے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا، آپ یہ فرما رہے تھے الست اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں جتنے مومن ہیں ان سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں ان کے؟ وازواجی امہاتہم، اور کیا میری بیویاں یعنی میری ازواج مطہرات سب مومنوں کی مائیں نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے اپنا رشتہ مومنوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ فقلنا بلا یا رسول اللہ، ہم سب نے بآواز بلند عرض کیا یا رسول اللہ حق ہے، آپ کی ذات پاک ہمارے اتنی قریب ہے کہ ہماری جانیں بھی اتنی قریب نہیں، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ قرآن مجید کا فرمان ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں ان کے۔ یہ قرآن مجید کا، اس کی طرف آقا علیہ السلام اشارہ فرما رہے تھے۔ ہم سب نے گواہی دی آقا آپ ہماری جانوں سے بھی قریب تر ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ہماری مقدس مائیں ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے ان کی گواہی سن لی تو فرمایا قال فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ، پر سن لو جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، علی بھی اس کا مولا، دوست اور محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من آداہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے اور اس سے دوستی رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اسے اپنا دشمن بنا لے۔ اور حضرت عمران بن حسین کی روایت میں آیا، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی، کہ فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے، علی ہر مومن کا ولی ہے۔ اب یہ حدیث جامع ترمذی میں اور نسائی نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو اس سند کے ساتھ حسن کہا، اور ایک اور سند کے ساتھ امام ترمذی نے روایت کیا، ایک اور سند کے ساتھ وہ محمد بن بشار کی سند کے ساتھ، اور فرمایا قال ھذا حدیث حسن صحیح، دوسری سند کے ساتھ فرمایا یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اعلیٰ مرتبے کی صحیح ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، اس میں آپ نے بریدہ نامی ایک صحابی کو خطاب کیا، ایک اور حدیث ہے
مسند نسائی میں فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کے اوپر بہت سے انصار صحابیوں میں، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، ان سب نے کھڑے ہو کر گواہی دی. حضرت زید بن ارقم، یہ سب صحابہ جنہوں نے گواہی دی، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی اس کو روایت کیا. اور نسائی نے، حاکم اور طبرانی نے بھی حدیث کو روایت کیا. اس میں ارشاد کلمات یہ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو انی قد ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو بڑی اہم چیزیں، بڑی عظیم قدر و منزلت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو بڑی اہم اور عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر. دونوں عظیم چیزیں ہیں اور اتنی عظیم ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسری سے بڑی. پھر فرمایا کتاب اللہ تعالی و اطرتی اہل بیتی، ایک میرے اللہ کی کتاب قرآن اور ایک میری اطرت اور اہل بیت. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، دیکھنا، اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ جب کوئی سلوک کرو گے تو اس سلوک میں مجھے کتنا دیکھتے ہو، اور ان کے ساتھ جب برتاؤ کرو گے تو میرا لحاظ کتنا کرتے ہو، اور میری نسبت اور میرے تعلق کو کتنا دیکھتے ہو ان کے اندر جب میں ظاہری طور پہ نہیں ہوں گا. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. پھر فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض. قرآن اور اہل بیت دونوں آپس میں جڑے رہیں گے، پیوست رہیں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اور اکٹھے رہیں گے حتیٰ کہ اسی پیوستگی کے حالت میں قرآن اور اہل بیت مل کر میرے پاس قیامت کے دن حوض کوثر پر آئیں گے. اور یہ ارشاد فرما کے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم قال ان اللہ مولائی، اللہ میرا دوست ہے، وانا ولی کل مومن، اور میں ہر مومن کا دوست ہوں. ثم اخذ بید علی، پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا آقا علیہ السلام نے. فقال من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، جس کا میں حبیب ہوں علی اس کا حبیب ہے. جو مجھے محبوب جانتا ہے، معزز و محترم جانتا ہے، وہ علی کو بھی محبوب اور معزز و محترم جانے. جو جس کا دل میرے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا دل علی کے ساتھ بھی پیوست ہو. پھر فرمایا اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے عداوت رکھے تو اس کو اپنا دشمن بنا. اس حدیث کو بھی امام نسائی، حاکم، طبرانی نے روایت کیا، اور امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اور امام ابن کثیر نے اس کو روایت کیا اور کہا کہ ہمارے شیخ امام ابو عبداللہ ذہبی نے کہا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. تو ایک تو میں نے یہ حدیث بیان کی، اس کے چند ایک طرق کا ذکر کر دیا. اب اس حدیث پر سب سے پہلے، یہ تو بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے اور بہت سارے صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. بہت سارے صحابہ نے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس حدیث کو روایت کیا ہے. 98 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا. کتنے؟ 98 صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا، اور سینکڑوں کی تعداد میں کتب ہیں حدیث کی جنہوں نے، ائمہ حدیث نے الگ الگ طرق کے ساتھ اس حدیث کو اپنی کتب حدیث میں درج کیا. ایک امام و گزرے حدیث کے امام ابن عقدہ. امام ابن عقدہ وہ پہلے شخص تھے،
یہ غالباً تیسری صدی ہجری میں، تیسری چوتھی صدی ہجری میں ہوا۔ امام ابن عقدہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اور اس حدیث کی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں ولی ہوں اور مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ حدیث جتنے طرق سے اور اسانید سے مختلف صحابہ، تابعین، اتباع تابعین کے طریقوں سے حدیث وارد ہوئی ہے مختلف کتب میں، ان سارے طرق کو، طرق کہتے ہیں حدیث کی سندیں، ان کو جمع کیا اور 100 طرق کے حدیث جمع کی اپنے رسالے میں۔ کتنے؟ 100 طرق حدیث کے جمع کیے۔ یعنی پہلی مرتبہ کوشش ہوئی امام ابن عقدہ نے اپنی ایک تصنیف میں تمام طرق اس حدیث کے جمع کر دی۔ ان کے بعد کئی 100 سال گزرے، علامہ ذہبی ایک بڑے جلیل القدر امام ہیں علم الحدیث میں، 7ویں صدی ہجری میں پھر علامہ ذہبی نے ایک رسالہ لکھا، تصنیف کی ایک کتاب، اس میں انہوں نے 25 طرق اس حدیث کے اور جمع کیے، اس حدیث کے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو کل 125 طرق ہو گئے امام ابن عقدہ کے اور امام ذہبی کے ملا کر۔ یہ اب تک محفوظ تھے میکسیمم اس حدیث کے طرق اور اسانید جو کتب میں جمع کی گئی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے، پھر اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، ہم نے بھی اس باب میں ایک چھوٹی سی خدمت کی، اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے۔ اس کی توفیق کے بغیر نہ کچھ ہو سکتا ہے نہ کچھ ہوگا۔ اس نے توفیق دی تو میں نے کتب حدیث کو کھنگالا، ذخائر کھنگالے، خزانے حدیث کے طرق کے، اسانید کے، مرویات کے کنگالے، تو 125 طرق ہو گئے تھے۔ علامہ ذہبی نے 25 طرق کا اضافہ فرمایا تھا۔ الحمدللہ تعالی 125 طرق کے بعد مزید 28 طرق، اس پر ان کا اضافہ میں نے اپنی کتاب میں اضافتاً کر دیا۔ اب یہ کتاب ہے میری تصانیف میں سے ایک، اس کا نام ہے الکفایہ، الکفایہ فی حدیث الولایہ، یعنی حدیث ولایت علی کے اوپر یہ کتاب ہے پوری۔ اس میں میں نے امام ابن عقدہ کے، علامہ ذہبی کے 125 اور 28 اور محنت کر کے اللہ کی توفیق سے ایڈ کیے، 153 طرق اس حدیث کے جمع کیے، اور پھر اس کے بعد نقد و جرح بھی ہے، تحقیق ہے۔ یہ میں نے اس لیے بتائی کہ بعض لوگ اس مغالطے میں ہیں جن کے پاس علم حدیث کی تھوڑی سوجھ بوجھ ہے مگر مہارت نہیں، وہ اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اس لیے میں نے کہا یہ ان احادیث میں سے ہے جس کے 153 طرق ہیں اور اسانید ہیں، اور ان میں ایک دو نہیں درجنوں طرق صحیح ہیں اور درجنوں طرق حسن ہیں اور کچھ ضعیف ہیں، اور حسن اور ضعیف کے ساتھ مل کے وہ بھی مقبول ہیں۔ 153 طرق کے ساتھ بہت کم احادیث ملیں گی آپ کو جو وارد ہوئی ہیں اور روایت ہوئی ہیں۔ یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک پہلو کہ آپ کو منبع ولایت بنایا گیا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ولایت کے فیض کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ولایت کا دروازہ کھول دیا گیا، تو آپ کو اپنی امت میں آپ نے ولایت کا منبع اور سرچشمہ بنا دیا۔ دوسری خصوصیت جس میں اس درجے پر کسی اور کی شرکت نہیں، وہ آپ کو علم لدنی میں بے نظیر اور بے مثال بنایا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے علم خاص کا بھی منبع اور چشمہ بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو میرے شہر علم میں داخل ہونا چاہے
اسے چاہیے کہ اس دروازے سے آئے. یعنی علی کے ساتھ روحانی اور قلبی طور پہ قطع تعلق رکھنے والا علم ولایت سے کبھی بہرہ یاب نہیں ہو سکتا. جو حضرت علی کے دسترخوان سے کھانے کا شوقین نہیں ہے اور جو کتراتا ہے حضرت علی کی محبت سے، حضرت علی کی ولایت سے، ان کی ولا سے، ان کی عطا سے، اور ان کے ساتھ اپنے دل میں محبت اور انس اور تعلق اور راحت محسوس نہیں کرتا، وہ کبھی بھی میرے علم کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ علم نبوت سے محروم رہے گا. اس حدیث کو اور امام طبرانی کے الفاظ یہ ہیں روایت کے، فَلْيَأْتِهِ مِنْ بَابِهِ، جو میرے شہر علم میں آنا چاہتا ہے وہ علی کے دروازے سے داخل ہو. اس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے. ایک فرق ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، یہ فن اصول حدیث کے اندر ہے. یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اس کا رتبہ کم ہوتا ہے. اور یہ کہنا یہ حدیث صحیح ہے، جب کہا جائے صححہ، اس نے اس حدیث کی تصحیح کی امام حدیث نے، تو اس کا مطلب اس کو صحیح الاسناد قرار دینا نہیں بلکہ حدیث کو صحیح قرار دینا. اس کو امام طبرانی نے اپنی مسند معجم کبیر میں، اور ابن عدی نے کامل میں، خطیب نے تاریخ، ابن عساکر میں، سب نے روایت کی ابو معاویہ الدریر سے، اور وہ ثقہ اور حافظ راوی ہیں. انہوں نے اعمش سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے. پوری سند اس کی ثقات پر مشتمل ہے اور حدیث صحیح ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، جسے حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت کیا، فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا ومن اراد العلم فلیأت الباب، جو میرا علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازہ علی سے داخل ہو، پھر میرے شہر علم میں آئے گا اور اسے خیرات ملے گی. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود بھی یہ روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا علی انا مدینۃ العلم وانت بابھا یا علی، اے علی میں علم کا شہر ہوں اور تو میرے شہر علم کا دروازہ ہے. کذب من زعم انہ یدخلها من غیر بابھا، وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ میں نبی کے علم کے شہر میں داخل ہو جاؤں گا علی کے دروازے کے بغیر. فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ میرے شہر علم میں داخل نہیں ہو سکتا. اب امام سیوطی نے بھی اس حدیث کی تائید کی اپنی کتاب میں. پھر دوسری روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا اور امام احمد بن حنبل نے فضائل میں روایت کیا، امام ابو نعیم نے حلیہ میں، اور امام ابن جریر طبری نے اپنی تہذیب الآثار میں، اور قال ھذا خبر صحیح، اور کہا یہ حدیث صحیح ہے. اور اس کی سند حضرت علی تک مرفوع ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری سے بھی مروی ہے. وہ مروی آقا علیہ السلام سے جو حدیث ہے اس کے الفاظ ہیں، فرمایا علی باب علمی، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میرے علم کا دروازہ ہے، ومبین لامتی، اور میرے دیے ہوئے دین کی وضاحت کرنے والا ہے، ما ارسلت بہ من بعدی، حبہ ایمان وبغضہ نفاق، علی سے محبت کرنا ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا منافقت ہے. وَالنَّظَرُ إِلَيْهِ رَافَةٌ، اور علی کے چہرے کو دیکھنے سے دل کو نرمی اور رافت نصیب ہوتی ہے. وَمَوَدَّتُهُ عِبَادَةٌ، اور علی سے محبت کرنا یہ عبادت ہے. اس کو ائمہ نے حدیث کو روایت کیا اور محدثین نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے. پھر امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے ثقہ رجال کے ساتھ،
اور امام طبرانی نے کہا کہ اس کے سارے اسناد صحیح ہیں. وہ روایت کیا اور اس میں آقا علیہ السلام کی یہ کلمات ہیں کہ وصال سے قبل سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئیں. آپ کے پاس بیٹھی, آپ نے کچھ سرگوشی کی, ان کے کان میں کچھ باتیں کی. اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا اوا ما تردینا انی زوجتک اقدم امتی سلما واکثرہم علما واعظمہم حلما. اے میری فاطمہ, میری جان کا ٹکڑا, کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ میں نے تیری شادی اس شخص سے کی ہے جو میری امت میں سب سے پہلا مسلمان ہے. اور بعض محدثین کا کہنا یوں ہے کہ زیادہ عمر کے لوگوں میں, جوانوں میں سیدنا ابو بکر صدیق, اور چھوٹی عمر کے بچوں میں سیدنا علی سب سے پہلے اسلام لانے والے. اور فرمایا اس شخص سے شادی کی ہے جو میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے, اس سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں, اور اس سے شادی کی ہے جو میری امت میں علم اور بردباری میں سب سے عظیم تر ہے, سب سے زیادہ بردبار ہے. یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور اس کو پھر ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے سنا, انہوں نے کہا کہ میرے بابا نے, آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا, زوجتک اعلم المؤمنین واقدمہم سلما وافضلہم حلما. میں نے اے فاطمہ تیری شادی مومنوں کے سب سے بڑے عالم کے ساتھ کی ہے, اہل ایمان میں علی سے بڑا عالم کوئی نہیں, اور اپنی امت میں سب سے پہلے مسلمان کے ساتھ کی ہے, اور حلم اور بردباری میں سب سے افضل شخص کے ساتھ کی ہے. اور یہی حدیث حضرت اسماء بنت امیس سے بھی مروی ہے. اور اس حدیث کو امام ابو نعیم نے حضرت سفیان الثوری سے روایت کیا ہے, انہوں نے منصور سے, انہوں نے ابراہیم نخعی سے, انہوں نے علقمہ سے, انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے, ساری سند صحیح اور ثقہ روات کی ہے, پوری سند صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسئل عن علی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا تھا, صحابہ کرام حاضر تھے, میری موجودگی میں کسی نے حضرت علی کے مرتبے کے بارے میں پوچھا, حضرت علی کے بارے میں سوال کیا. آقا علیہ السلام نے جواب دیا فقال قسمت الحکم عشرۃ اجزاء, میری امت میں علم اور حکمت کے 10 حصے بنائے گئے اور میری امت میں تقسیم کیے گئے. علم اور حکمت و معرفت کے 10 حصے اللہ رب العزت نے کیے اور میری امت میں تقسیم کیے. فرمایا فأوتي علی 9 اجزاء والناس جزءا واحدا, 10 میں سے 9 حصے علم, حکمت اور معرفت کے صرف علی کے حصے میں آئے, اور 1 حصہ ساری امت میں تقسیم ہوا ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا, میں موجود تھا اس مجلس میں, میں نے اپنے کانوں سے سنا. اور یہ ساری سند ائمہ اور فقہا کی روایت ہے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوتی ہے صحت میں, یعنی سفیان ثوری اور ان کی روایت حضرت منصور سے, ان کی ابراہیم النخعی سے, ان کی حضرت علقمہ سے, ان کی عبداللہ ابن مسعود سے, اعلیٰ اسانید میں سے. پھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے روایت ہے. امام طبرانی نے روایت کی. یعنی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ ولایت اور علم دونوں کمال درجے میں عطا کر کے آپ کی ذات میں جمع کیے گئے. نہ ولایت میں آپ کا کوئی ہم رتبہ تھا, نہ علم اور حکمت و معرفت میں آپ کا کوئی ہم رتبہ تھا. یعنی علم اور ولایت دونوں میکسیمم سب سے اونچے درجے کے دے کر آپ کی ایک ذات میں یکجا کر دیے گئے. یہ آپ کی انفرادیت تھی, یہ آپ کا انوکھا پن تھا, یہ آپ کی نرالی شان تھی
ایسی خصوصیت تھی کہ اس میں کوئی آپ کا برابر عنصر شریک نہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقدا امتی علی بن ابی طالب، فرمایا میری امت کا سب سے بڑا جج علی بن ابی طالب، یعنی شریعت کے احکام پر جتنی معرفت، اس کی جتنی حکمت، جتنا علم، جتنی گہرائی، جتنی گہرائی، جتنی دقت، جتنا تفقہ، جتنا علم، جتنی پختگی اور مہارت علی کو ہے، اتنی میری امت میں کسی کو نہیں۔ اس کو امام بغوی نے روایت کیا شرح و سنہ میں، اس کو انس بن مالک نے بھی روایت کیا، اسے امام عبد الرزاق نے بھی مصنف نے روایت کیا، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کو فتح الباری میں روایت کیا حضرت ابو سعید خدری کے طریق سے بھی، کئی صحابہ نے یہ بات بیان کی۔ اور پھر یہ وہ بات ہے جو سیدنا فاروق اعظم بھی فرمایا کرتے تھے۔ پھر اسے حضرت ام سلمہ نے بھی بیان کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام سے سنا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس قیامت کے دن وارد ہوں گے۔ علی کا قرآن کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا جتنا فہم علی کے پاس ہے، قرآنی علوم کا جتنی معرفت علی کے پاس ہے، اور قرآن کا جتنا ادراک اور قرآن کی جتنی حکمت اور قرآن مجید کے علوم اور معرفت پر جتنا تبحر حضرت علی کے پاس ہے، اتنا کسی کے پاس نہیں۔ اور پھر قرآن جتنا علی کے سینہ میں ہے، قرآن جتنا علی کے قریب ہے اور علی جتنے قرآن کے قریب ہے، اس طرح ہیں کہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت ام سلمہ نے بیان کیا، اور یہ حدیث بھی صحیح الاسناد ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسند الفردوس میں امام دیلمی روایت کرتے ہیں، اعلم امتی من بعدی علی بن ابی طالب، فرمایا میرے بعد میری پوری امت میں سب سے بڑا عالم علی شیر خدا۔ یہ آقا علیہ السلام شہادت دے رہے ہیں آپ کی علم پر، اور پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود اس علم پر شہادت دیتے۔ امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اپنی مصنف میں، ابن ابی شیبہ میں روایت کرتے ہیں، قیس بن سکن بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا حضرت علی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر پر کھڑے، اور ممبر پہ آپ نے فرمایا، لوگوں کو مجمع عام کو فرمایا سلونی فإنکم لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعہ الا حدثتکم۔ آپ نے فرمایا لوگوں سے، لوگوں مجھ سے جو چاہتے ہو سوال کر لو، جو چاہتے ہو پوچھ لو، فرمایا میرے آج کے دن اور قیامت کے درمیان کسی چیز کے بارے میں سوال کرو گے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے کہا۔ ایسا کلمہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اور صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام کے علاوہ صحابہ کرام میں سے کسی شخص کو یہ جسارت نہ تھی کہ علم کے باب میں یہ کلام کر سکے۔ آقا علیہ السلام فرماتے تھے سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ میں اس ممبر پہ کھڑے اترنے سے پہلے جو پوچھو گے تمہیں بتا دوں گا۔ لوگ اپنے نسب کا پوچھتے، آقا بتا دیتے، لوگ اپنے انجام کا پوچھتے، آقا بتا دیتے، میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں، لوگ وہ پوچھتے، بتا دیتے۔ سلونی اما شئتم کا کلمہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے، اور آپ کے صحابہ میں یہ کلمہ کسی نے ارشاد نہیں فرمایا سوائے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے، چونکہ آپ کو علم کے باب میں جداگانہ شان حاصل تھی۔ حضرت ابو طفیل بھی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے کانوں سے آپ کو خطبے کے دوران سنا، فرماتے ہیں لا واللہ لا تسألونی عن شیء
یکون الی یوم القیامت الا حدثتکم بہ، خدا کی قسم آج کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک جو کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہے کر لے، جو پوچھے گا میں اس کو بتا دوں گا۔ اس کو امام عبد الرزاق نے روایت کیا، امام ابن عبد البر نے روایت کیا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا، پھر اسے امام ابن سعد نے بیان کیا، امام ابن عساکر نے بیان کیا، کئی طرق سے یہ حدیث آئی۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے سلونی عن کتاب اللہ فإنہ لیس من آیت الا وقد عرفت بلیل نزلت ام بالنہار فی سہل ام فی جبل، جو چاہو مجھ سے سوال کر لو اور قرآن کی جس آیت کی نسبت پوچھ لو، جس آیت کا پوچھو گے تمہیں بتا دوں گا کہ دن کے وقت نازل ہوئی یا رات کے وقت، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑوں کی چوٹی پر نازل ہوئی۔ یعنی یہ آپ کے علم کا عالم تھا۔ پھر آپ اسے مروی ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا ایک بڑی عجیب کلمہ فرمایا، سلونی قبل ان تفقدونی سلونی ان طرق السماء فانی اعرف بها من طرق الارض۔ فرمایا لوگو میرے دنیا سے اٹھ جانے چلے جانے سے پہلے جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو۔ اور پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم آسمان کے راستوں کا پوچھو، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا فإنی اعرف بها من طرق الارض، میں آسمانوں کے راست سلونی عن طرق السماء، آسمانوں کے کناروں کا پوچھو، آسمانوں کے طبقات کا پوچھو، آسمانوں کے راستوں کا پوچھو، آسمانی کائنات کے احوال کا پوچھو، ادھر لے آئے احوال کا پوچھو۔ فرمایا خدا کی قسم میں آسمانوں کے حالات زمین کے کرۂ ارضی کے حالات سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ ارشاد فرمایا، یہ آپ کے علم کا تبحر ہے، یہ آپ کے علم و معرفت کا حال ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر حسن محی الدین آئے ہیں، ماشاءاللہ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آپ کی ولایت کے ساتھ آپ کے علم کا عالم۔ اب حضرت سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں، اور یہ جو حدیث اب کوٹ کر رہا ہوں یہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، امام بخاری نے، اور امام بخاری نے روایت کیا اپنی تفسیر میں صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں امام بخاری کی روایت سعید بن جبیر سے ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرؤنا ابی و اقدانا علی۔ ابی بن کعب کا نام آپ نے سنا ہوگا، فرمایا اقرؤنا ابی و اقدانا علی، یہ سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان۔ اور حدیث صحیح بخاری کی امام بخاری نے روایت کی کتاب التفسیر میں، فرمایا سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے ہمارے صحابہ میں سب سے بڑا قاری قرآن کا قاری ابی بن کعب ہے، اور سب سے بڑا عالم اور فقیہ اور قاضی جج علی ابن ابی طالب۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت۔ پھر اسی طرح حضرت سفیان ثوری سے مروی ہے، یہ ایک اور ائمہ اور فقہا کی سند کے ساتھ حدیث ہے، جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل میں بیان کیا، فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے۔ امام سفیان ثوری روایت کرتے ہیں یحییٰ بن سعید سے، اور یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں سعید بن مسیب سے، بہت اعلیٰ سند تمام روات۔ فرماتے ہیں کہ قال کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا ابو حسن۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ فقہی اور شرعی مسئلہ، کوئی بڑا دقیق مشکل شرعی مسئلہ سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا، ان کو پیش کر دیا جاتا، اور فرماتے کہ اگر علی موجود نہیں تو اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ فرمایا علی نہ ہو اور انتہائی دقیق شرعی مسئلہ پیش کر دیا جائے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، مشکل شرعی مسئلے کے حل کے لیے علی کے ذریعے طے ہوتی ہے۔
یہ جو لقب آپ کو دیتے ہیں نا مشکل کشا، مشکل کشا، یہ لقب اس حدیث کی روح سے سیدنا فاروق اعظم نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت علی کو مشکل کشا کا لقب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، اور اس کا ذکر امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں کیا ہے، صحیح بخاری میں الفاظ دہرا رہا ہوں پھر، فرماتے کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ، کوئی ایسی مشکل آ جاتی شرعی مسئلے میں، کوئی مشکل شرعی مسئلہ پیش آ جاتا اور حضرت علی موجود نہ ہوتے تو اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ فرمایا علمی مشکل علی کے بغیر حل نہیں ہوتی، علمی مشکل حضرت علی کے بغیر، یہ سیدنا فاروق اعظم کا فرمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کا دماغ اور ذہن کھل جانا چاہیے، ان کو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ اور پھر امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں یہ الفاظ لکھے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں لفظ تھے کان عمر یقول لولا علی لہلک عمر۔ جتنے مشکل حالات پیش آئے، جتنی مشکلات علمی پیش آئیں، شرعی مشکلات پیش آئیں، حالات مشکل پیش آئے، اور قدم قدم پر قرآن اور سنت اور شریعت کی روح سے رہنمائی درکار تھی، بڑے بڑے کڑے فیصلے کرنے پڑتے تھے، بڑے بڑے اجتہادات کیے سیدنا فاروق اعظم نے، بڑے بڑے بدلے ہوئے حالات کے مطابق نئے احکامات دیے، نئی سچویشنز کو ایڈریس کیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی میرے ساتھ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہوں نے حضرت علی کو مشکل کشا کا لقب دیا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے فضائل میں روایت کیا، امام ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا، ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں روایت کیا، اور تمام آثار بیان کر کے پھر اس کے بعد کئی اور صحابہ کے تذکرے اسی باب میں آئے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت وہ فرماتے، امام ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا، فرماتے ان القرآن انزل علی 7 احرف، قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا کیونکہ ایک الگ موضوع ہے، 7 حروف میں نازل ہونے کا معنی کیا ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، علم التفسیر کا سبجیکٹ ہے۔ آپ اتنی بات سمجھ لیں، ایک صحابی کا قول ہے 7 حروف پر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ما منہا حرف الا لہ ظہر و بطن و ان علی ابن ابی طالب عندہ علم الظاہر والباطن، کہ قرآن سارا 7 حرفوں پر نازل ہوا، اور فرمایا کہ ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور علی ابن ابی طالب کی شان یہ ہے کہ ہر حرف قرآن کا ظاہر علم بھی ان کے پاس ہے اور باطن کا علم بھی ان کے پاس ہے، یعنی وہ جامع ہیں علم ظاہر اور علم باطن کے، جامع۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک اور روایت جسے امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں سند کے ساتھ روایت کیا، حضرت ضحاک بن مزاحم کے طریق سے عبداللہ ابن عباس نے کہا قال واللہ لقد اعطی علی بن ابی طالب 9 اعشار العلم وَإِمُّ اللَّهِ لَقَدْ شَارَكَكُمْ فِي الْعُشْرِ الْعَاشِرِ۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا سب کو خطاب کرتے ہوئے، فرمایا خدا کی قسم اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی امت کو 10 حصے علم عطا کیا ہے، پورا علم جو امت کو عطا کیا گیا اللہ رب العزت نے اس علم کے 10 حصے کیے، اور فرماتے خدا کی عزت کی قسم 10 علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف علی ابن ابی طالب کو عطا ہوئے، اور ایک حصے میں ہم سب شریک ہوئے ہیں، ایک حصے میں ہم سب شریک ہوئے ہیں۔ یہ جو تمام روایات بیان کی، اور آخر پہ پھر امام بخاری کی ایک اور روایت دیتا ہوں۔
امام بخاری نے اپنی التاریخ الکبیر میں روایت کیا حضرت سفیان سے، اور انہوں نے حضرت سفیان نے حضرت جخدب التیمی سے روایت کیا، انہوں نے حضرت عطا سے روایت کیا، انہوں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ فرماتی علی اعلم الناس بالسنہ، یہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری امت میں سنت مصطفیٰ کا علم جو علی کے پاس ہے، ان جیسا عالم سنت امت مصطفیٰ میں کوئی نہیں۔ اعلم الناس بالسنہ، یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد۔ اب یہی گواہی جو میں نے آپ کو دی، یہ سعید بن مسیب نے بھی دی ہے، یہ عطا بن ابی رباح نے بھی دی ہے، یہ امام حسن البصری نے بھی دی ہے، یہ مغیرہ بن مقسم نے بھی دی ہے، درار بن دمرہ نے دی ہے، اور اس طرح بہت ساری اسانید اور طرق کے ساتھ پھر یہ حدیث جو آقا علیہ السلام کی میں نے سنائی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جسے میرے شہر علم میں داخل ہونا ہے وہ علی کے دروازے سے آئے۔ تو یہ بہت سارے طرق کے ساتھ، تو صرف اس حدیث پر بھی میں نے ایک کتاب لکھی ہے اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ، تحدیث نعمت کے طور پہ، یہ علماء کے لیے اور طالبان علم کے لیے میں منشن کر رہا ہوں، کسی کو تفصیل سے اس کے پڑھنے کا شوق ہو تو یہ کتاب ہے میری، باب مدینہ علم، عربی میں اس کا نام ہے القول القیم فی باب مدینۃ العلم۔ اس میں میں نے شرح و بس کے ساتھ اس کے طرق اسانید پر بحث کی ہے اور علوم الحدیث کی روشنی میں، تو یہ بھی الکفایہ کی طرح مطالعہ کرنے والی تھی۔ یہ تو سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے سے آپ کی کچھ خصوصیتیں اور فضیلتیں بیان کر دیں۔ اب اس میں ایک دو احادیث اجتماعی طور پہ لے لیتے ہیں، اور آپ کا ایک شرف یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے آپ کو اہل بیت میں شامل فرمایا، اپنی اہل بیت اطہار میں شامل کیا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام کالی کملی پہن کے تشریف لائے، اور تشریف فرما ہوئے، اتنے میں حسن مجتبیٰ امام حضرت حسن وہ دوڑے دوڑے آئے، آپ نے انہیں اپنی کملی کے اندر داخل کر لیا۔ پھر امام حسین وہ تشریف لے آئے، وہ آ گئے تو وہ بھی اندر کملی میں آ گئے۔ پھر اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئیں، ان کو بھی کملی میں داخل کر لیا۔ پھر علی مرتضیٰ آ گئے، ان کو بھی کملی میں داخل کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی کملی کے اندر چاروں کو داخل کر کے ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، پھر یہ آیت پڑھی کہ اللہ پاک اے اہل بیت تمہیں ہر قسم کے رجس سے پاک کر دینا چاہتا ہے، تو اطلاق کیا کہ میری اہل بیت میں یہ ہے۔ اور دوسری حدیث وہ بھی صحیح مسلم کی ہے، یہ بھی ایک میری کتاب ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے یعنی 90% میں جب گفتگو کرتا ہوں تو اپنی کتابوں سے ہی کرتا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا احسان۔ یہ کتاب ہے میری فضائل علی و فاطمہ والحسنین ما روى البخاری و مسلم فی صحیحین۔ اس کتاب میں نے صرف ان احادیث کو جمع کیا ہے جو مولا علی شیر خدا، حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ الزہرا ان کی شان میں آئی ہیں، مگر فقط بخاری اور مسلم میں روایت ہوئی، صرف صحیحین بخاری اور مسلم کی۔ یہ 40 کی کتاب ہے، اس میں سے ایک دو حدیث کوٹ کرتا ہوں، پھر تعلیمات کے حصے پر آ جاتے ہیں۔ غزوہ تبوک پہ آقا علیہ السلام تشریف لے جانے لگے، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا علی تم ادھر ہی رہو، آپ نے حضرت علی کو پیچھے مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے چھوڑا۔ آپ کے دل میں خیال گزرا کہ پیچھے تو صرف عورتیں اور بچے رہ گئے ہیں، تو مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں، جہاد پر غزوہ تبوک پر ساتھ لے جانے کی بجائے۔ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے اظہار کیا آقا علیہ السلام عورتوں اور بچوں کے ساتھ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو
آقا نے جواب دیا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیرا درجہ اور مرتبہ میرے ساتھ، تیرا رشتہ میرے ساتھ ویسا ہی ہو جو حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا؟ الا انہ لا نبوۃ بعدی، صرف اس فرق کے ساتھ کہ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے، مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ تم نبی نہیں ہوگے مگر جو رشتہ ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا تمہیں وہ رشتہ اپنی ذات کے ساتھ عطا کرتا ہوں۔ اس حدیث کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں نے 3 باتیں آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے حضرت علی کی شان میں سنی جو میں کبھی نہیں بھولتا اور میں انہیں کبھی نظر انداز بھی نہیں کر سکتا۔ 3 باتیں میں نے کانوں سے سنی۔ ایک یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تیرا مجھ سے وہی رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، تمہیں نبوت نہیں ملے گی۔ فرمایا دوسری بات جو میں نے آپ سے سنی وہ غزوہ خیبر کے موقع پر، یہ غزوہ تبوک پر جانے سے پہلے ارشاد فرمایا۔ دوسری بات وہ فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ خیبر کے موقع پر، خیبر آپ کو معلوم ہے فتح نہیں ہو رہا تھا، قلعہ خیبر، پیدر پہ حملے ہوتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو آج رات رک جاؤ، آرام کرو، کل صبح میں خیبر فتح کرنے کے لیے جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور صرف وہ اللہ اور رسول سے ہی محبت نہیں کرتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہی ہے مگر وہ ایسا شخص کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام نے گواہی دے دی، خود گواہ بن گئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی وہ محبوب خدا بھی ہے اور محبوب مصطفیٰ بھی ہے۔ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا اور وہ خیبر فتح کرے گا۔ اب صحابہ کرام، سعد بن ابی وقاص فرما رہے ہیں صحابہ کرام ساری رات دیکھتے رہے وہ خوش نصیب کون ہوگا جس کو بلا کے آقا علیہ السلام صبح فتح خیبر کا جھنڈا عطا کریں گے اور چیف کمانڈر ان چیف لگائیں گے۔ صبح ساری رات گزری، صبح ہوئی، ہر شخص منتظر تھا۔ بڑے بڑے ماہرین حرب تھے، جنگ کے بڑے بڑے ماہر تھے، بڑے مجاہد تھے، بڑے شجاع تھے، بڑے جرأت مند لوگ تھے، ایک سے ایک بڑھ کر تھا، جن کے پہلے مارکے تھے، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی کئی مارکے جیتے تھے۔ ہر کوئی منتظر تھا کہ شاید مجھے کال آئے گی، لیکن جب صبح ہوئی تو آقا علیہ السلام نے آواز دی علی کہاں ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں خراب ہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، فرمایا بلاؤ اسے۔ ان کو بلایا گیا، آپ نے لعاب دہن، لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا، شفا یاب ہو گئے۔ وَدَافَعَ الرَّایَةَ إِلَیْهِ، جھنڈا پکڑ کر فتح خیبر کا آقا علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا، فرمایا جاؤ۔ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ، حضرت علی کی ایک ضرب سے اللہ نے خیبر فتح کر دی۔ اب آپ دیکھیے آقا علیہ السلام حالانکہ غزوہ میں خود بھی شریک ہوتے مگر فیصلے کس طرح ہوتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہے صبح خیبر فتح ہوگا، یہ بھی معلوم ہے کس کے ہاتھ پر فتح ہوگا، یہ بھی معلوم ہے علی کے سوا کوئی فاتح نہ ہوگا، اور بلا کر انہیں شفا یاب کر کے جھنڈا دے کے فرما رہے ہیں فتح بھی ہو رہا ہے۔ یعنی نظام ہے، عالم تدبیر کا حصہ بھی ہے اور تقدیر ہاتھ میں بھی ہے۔ یعنی ظاہر میں تدبیر کا حصہ ہے اور باطن میں تقدیر کے مالک۔ یہ ہے شان نبوت آقا علیہ السلام کی۔ تو بتایا کہ یہ دوسرا موقع میں نے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے حضرت علی کے بارے میں سنا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں تیسرا موقع تب آیا جب نجران سے ایک وفد آیا تھا، نصارہ کا، مسیحی پادریوں کا، ان کے بشپس اور ان کے پریسٹ اور ان کے پادریوں کا وفد
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ خیر مناظرہ مباہلہ میں بدل گیا، مناظرہ تو نہیں کر سکے، تو بات یہاں تک آ کے پہنچی کہ آقا علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، میں اپنی جانوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی بیویوں کو لے آؤ، میں اپنی بیویوں کو لاتا ہوں، تم اپنی اولاد کو لاؤ، میں اپنی اولاد کو لاتا ہوں، اور مل کر ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں۔ تو سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے ایک لمحے میں حقیقت کھل جائے گی۔ جب آپ نے یہ فرمایا، اس موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا جبرائیل امین کے ذریعے، میرے محبوب یہ کہیں ان کو، ان سے مباہلہ کریں، یہ بھاگ جائیں گے۔ تو قرآن مجید کی آیت وارد ہوئی، آپ نے فرمایا فقل، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب ان سے فرما دیں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ونساءنا ونساءکم، آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی ازواج بیویوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی بیویوں کو لاؤ، اور آ کے دعا کرتے ہیں۔ یہ فرما کے اب 3 لفظ بولے، اپنی جانوں کو لاتے ہیں، انفسنا وانفسکم، جب کہا اپنی جان کو لاتے ہیں، آپ نے حضرت علی کو بلا لیا اور حضرت علی کو ہاتھ پکڑ لیا اپنے ساتھ، فرمایا یہ میری جان ہے، ایک میں ہوں ایک علی ہے، یہ انفسنا میں داخل کر دیا، انفسنا میں داخل کر دیا، اپنی جان کے ٹائٹل میں حضرت علی کو داخل کر دیا، اپنی جان کے عنوان میں حضرت علی کو داخل کر دیا، یا بالفاظ دیگر کہیے انہیں اپنی جان ہونے کا عنوان دے دیا۔ اور پھر جب فرمایا ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی بیٹوں کو بلاؤ، حسن اور حسین کے ہاتھ پکڑ لیے، ان کو آگے کھڑا کر لیا۔ تو یہ قرآن کی آیت سے حسن اور حسین تاجدار کائنات کے بیٹے ہیں، اس لیے نسل مصطفیٰ کی آپ سے چلی ہے، تو آپ کا نسب قرآن سے ثابت ہے۔ ابناءنا و ابناءکم، نام لے کر حسن اور حسین کو بلا لیا، یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے ان پر، اس کے مصداق بنایا گیا ہے، مصداق بنائے گئے۔ اور پھر فرمایا ونساءنا ونساءکم، جب عورتوں کا نام لیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلا لیا۔ کل 5 نفوس تھے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس خود، ساتھ سیدنا علی شیر خدا، ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا، ساتھ حسن مجتبیٰ، ساتھ امام حسین سید الشہداء، یہ ہیں 5 تن، یہ قرآن سے ثابت ہوئے ہیں۔ یہ جو کبھی کہا جاتا ہے نا 5 تن پاک، یہ لفظ بولتے ہیں، کیا بولتا ہے؟ بعض اوقات کوئی مسلمان محبت کرنے والا بولتا ہے 5 تن پاک، ذہن میں خیال آتا ہے بہت سے ذہنوں میں کہ یہ گھڑی ہوئی اصطلاح ہے پاکستانیوں کی، ہندوستانیوں کی، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کی سند قرآن مجید ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 5 تن پاک کا ٹائٹل دے رہی ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب آپ کوئی تفسیر اٹھا لیں اور حدیث کی کوئی اٹھا لیں، ان 5 جو پاک تن ہیں، 5 اشخاص، ان کے سوا اس آیت کریمہ کا کوئی اور مصداق روایت ہی نہیں کیا گیا، کوئی اور روایت۔ یہ ایک واقعہ ہے نجران کے مسیحیوں کا، مباہلہ کا واقعہ ہے، اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ ہیں ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ آقا علیہ السلام نے 3 ٹائٹل لیے ہیں، اور اب جان میں اپنی ذات اور علی کی ذات کو شامل کیا ہے، اور بیٹوں میں حسن اور حسین کو شامل فرمایا ہے، اور نساءنا ونساءکم میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو۔ یہ آیت کریمہ ان 5 نفوس قدسیہ پر اس کا اطلاق ہوا ہے، اور یہ اطلاق اور مصداق آقا علیہ السلام نے بنایا ہے۔ تو یہ تصور ان 5 نفوس کے مقدس اور پاک ہونے کا قرآن مجید کی آیت 61 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 سے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ 3 مواقع ہیں جن میں نے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے ایسی بات سنی
کہ میں عمر بھر اب سیدنا علی شیر خدا کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ اور گمان نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت علی نے یہ فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، آپ نے فرمایا، حضرت زر روایت کرتے ہیں حضرت علی کی سے، والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ انہ لعہد النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ فرمایا اس رب کی قسم، اس رب کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اس سے اناج اور نباتات کو اگایا، اور جس نے جانوں کو، جانداروں کو پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام امی لقب آقا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ علی تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق کی بغض رکھے گا۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ تجھ سے محبت کریں گے، منافق کی علامت یہ ہے کہ تجھ سے بغض رکھیں گے۔ یہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں، میں نے چیتا آپ کو بیان کی۔ آپ کی تعلیمات میں سے کچھ چیزیں بیان کر لیتے ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی فضیلت بیان ہو گئی، آپ کی خصوصیت بیان ہو گئی، اہل بیت اطہار میں آپ کا ہونا بیان ہوگا، اور پانچوں مبارک تن نفوس قدسیہ اہل بیت اطہار کے، ان کا ذکر ہو گیا۔ اب آپ کے حوالے سے اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے کچھ تعلیمات کا ذکر کر لیں فضائل کے ساتھ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھا گیا، لما سئل عن خیار الناس عند اللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہاں اچھے لوگ کون ہیں، اعلیٰ اور برتر لوگ اللہ کے ہاں کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اخوفہم للہ، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، وَأَعْلَمُهُمْ بِالتَّقْوَى، اور سب سے زیادہ علم اور تقوی کو جمع کرنے والے، علم اور تقوی کو جمع کرنے والے، وَأَزْهَدُهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور سب سے زیادہ اپنے دلوں کو دنیا سے بے رغبت رکھنے والے، دلوں کو دنیا سے بے رغبت رکھنے والے، یہ سب سے زیادہ اچھے لوگ ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ اچھے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، سیدنا علی شیر خدا کی روایت کو آپ کے طریق سے فرمایا، اچھے لوگ وہ ہیں جن میں 5 خصلتیں جمع ہو جائیں، 5 خصلتیں جمع ہو جائیں۔ فرمایا ایک خصلت یہ کہ اگر نیکی کریں تو ان کے دل میں فرحت ہو، عبادت کریں، کسی کے ساتھ احسان کریں، بھلائی کریں، نیکی سے ان کے دل میں ایک راحت اور فرحت کا سما پیدا ہو جائے، اور جب کوئی غلطی اور خطا کر بیٹھیں تو فوری گڑ گڑائیں اور اللہ کے حضور معافی طلب کریں۔ اور تیسری چیز، اگر انہیں کچھ نعمت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور چوتھی خصلت، اگر کوئی تکلیف اور پریشانی آئے تو شکوہ نہ کریں، صبر کریں۔ اور 5ویں خصلت یہ کہ اگر ان کی ذات کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو اس کو معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ جن لوگوں میں یہ 5 خصلتیں جمع ہو جائیں، فرمایا وہ اللہ کے ہاں مقرب اور اچھے بندے ہیں، اللہ کے ہاں وہ اچھے بندے ہیں، مقرب بندے ہیں۔ سیدنا علی شیر خدا سے روایت کرتے امام حسن مجتبی، اور یہ روایت یوں ہیں، روى الحسن عن ابی الحسن عن جد الحسن قال ان احسن الحسن الخلق الحسن۔ قال الحسن، روى الحسن عن ابی الحسن عن جد الحسن قال ان احسن الحسن الخلق الحسن۔ حسن نے روایت کیا، حسن مجتبی نے حسن کے باپ سے روایت کیا، حسن کے دادا نے فرمایا کہ حسن یعنی اچھائیوں میں سب سے بہتر اچھائی کیا ہے؟ فرمایا خلق حسن، اخلاق کا اچھا ہونا، اس جیسی کوئی اچھائی بہتر نہیں ہے۔ لوگوں، اگر اپنے اخلاق اچھے کر لو، اپنے برتاؤ اچھے کر لو، لوگوں کے ساتھ اپنے بیہیویئر اچھے کر لو، اپنے دلوں کو وسعت دے دو،
لوگوں کو معاف درگزر کرنا سیکھ لو، اور مصیبت کے حال میں شکوہ کرنے کی بجائے صابر رہنا سیکھ لو، اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھ لو، اور دلوں کو تنگ کرنے کی بجائے وسیع کر لو، اور ہر چھوٹے کو کمزور کو عزت دینا سیکھ لو۔ اگر آپ کا اخلاق خلق حسن ہو جائے، خلق حسن، تو فرمایا یہ احسن الحسن ہے، ہر نیکی سے بہتر حسن ہے۔ یہ جد حسن نے روایت کیا، یہ وہ تعلیم ہے۔ اور پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بھی فرمایا، حسن الخلق کے رأس کل بر۔ کسی نے پوچھا کہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق، اخلاق حسنہ ہر نیکی کا تاج ہے۔ ہر نیکی جنم لیتی ہے خلق حسن سے، اور ہر نیکی کا کمال خلق حسن پر ہوتا ہے۔ لوگوں، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، عبادات کریں، تسبیح کریں، ورد وظیفے کریں، مگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو، آپ کا چہرہ مسکرانے والا چہرہ نہ ہو، آپ کے دلوں میں وسعت نہ ہو، آپ اللہ کی مخلوق کو معاف کرنے والے نہ ہوں، محتاجوں کی مدد کرنے والے نہ ہوں، آپ غریب کو سہارا دینے والے نہ ہوں، آپ مسکینوں کا حوصلہ دینے والے نہ ہوں، آپ کے دلوں میں سخاوت نہ ہو، اپنا مال محتاجوں پہ خرچ نہ کریں، آپ کا برتاؤ محبت بھرا برتاؤ نہ ہو، اگر آپ کے چہرے پر نرمی نہیں ہے، مسکراہٹ نہیں ہے، آپ کے اخلاق خوبصورت نہیں ہیں، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ۔ اللہ کو ہماری عبادات کی کوئی حاجت نہیں، وہ عبادات کے ذریعے ہمارے اخلاق سنوارنا چاہتا ہے، ہماری سیرتوں کو عمدہ کرنا چاہتا ہے، ہماری انسانیت کو زینت دینا چاہتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ چاہتا ہے میرے بندے میرے بندوں سے پیار کریں، میرے بندے میری مخلوق سے پیار کریں۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا، اور آقا علیہ السلام کے ارشاد کو روایت کیا، فرمایا کہ اور کچھ بھی نہ کر سکو کسی کی مدد، تمہارے پاس پیسہ نہ ہو، وسائل نہ ہو، تو کسی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کی مدد نہ کر سکو تو مسکرا کے مل لیا کرو، اس کو بھلائی کا کام کر دیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے اخلاق، مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا، من حسنت خلیقتہ طابت عشرتہ، جس شخص کے اخلاق اچھے ہو گئے اس کی ساری زندگی عمدہ ہو گئی، سنور گئی، ساری زندگی سنور گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ روایت میں سیدنا علی شیر خدا کی کر رہا ہوں، فرمایا من حسن خلقہ بلغہ اللہ درجۃ الصائم القائم، جس شخص کے اخلاق اچھے ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہو جائے، جس کی سیرت اور اخلاق، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، بیہیویئر، ڈیلنگ خوبصورت، عمدہ، نرمی والی، پیار والی، محبت والی، وسعت والی ہو جائے، فرمایا اگر عبادت اس کی کم بھی ہو تو اللہ پاک اسے اخلاق حسنہ کی وجہ سے وہ درجہ دے دیتا ہے جو عمر بھر ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے کو ملتا ہے، اور عمر بھر ساری زندگی روزہ رکھنے والوں کو ملتا ہے، ساری رات قیام کیے بغیر اور عمر بھر روز کا روزہ رکھے بغیر صرف مسکراتا چہرہ اور کھلا دل اور لوگوں کے ساتھ محبت اور چاہت، خوش اخلاق اپنا لینے سے اللہ صائم و قائم کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت فرمایا، ان العبد لیبلغ بحسن الخلق عظیم درجات الآخرہ وشرف المنازل وانہ لضعیف العبادہ، کہ ایک شخص کے اخلاق اچھے ہیں، یہ 10 دن تربیت ہوگی۔ آج تو مولا علی شیر خدا اور اہل بیت اطہار کا پیغام دے رہا ہوں نا، کل سے یہ موضوع مستقل طور پہ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جس شخص کے اخلاق سنور گئے وہ صرف اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے آخرت کے ایسے عظیم درجات پالے گا اور جنت کی ایسی اعلیٰ منظریں پالے گا جو سوائے عمر بھر عبادت گزاروں کے اور اولیاء اللہ کے کسی کو نہیں ملتی۔ وہ رتبے مل جائیں گے جو اللہ پاک اولیاء کو عطا کرتا ہے۔
حالانکہ عبادات میں وہ ان کے مقابلے میں کمزور تھا، مگر حسن خلق، اخلاق حسنہ اس کی عبادتوں کی کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ اور سیدنا امام جعفر الصادق نے فرمایا، سیدنا امام جعفر الصادق نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی لیؤتی العبد من الثواب علی حسن الخلق کما یؤتی المجاہد فی سبیل اللہ یغدو علیہ ویرد۔ فرمایا اللہ پاک حسن اخلاق رکھنے والے شخص کو اتنا ثواب دیتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے، جو میدان جنگ میں جہاد کرنے والے کو صبح و شام تلوار چلا کر جہاد کے بغیر نہیں ملتا۔ حسن اخلاق رکھنے والے شخص کو گھر بیٹھے وہ درجہ عطا ہو جاتا ہے، گھر بیٹھے وہ درجہ عطا ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، امام جعفر الصادق نے سیدنا مولا علی شیر خدا سے روایت کرتے ہوئے آپ سے پوچھا گیا حسن خلق کیا ہے؟ فرمایا حسن خلق، حسن اخلاق، اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ یہ ہیں کہ تو سراپا نرم ہو جائے، تو سراپا نرم ہو جائے، اور تیری زبان سراپا مٹھاس ہو جائے، اور تیرا چہرہ سراپا مسکراہٹ بن جائے۔ تو لوگوں سے ملے تو مسکراتے چہرے سے ملے، تاکہ لوگ تجھے دیکھیں تو انہیں کراہٹ فیل نہ ہو، گھبراہٹ فیل نہ ہو، وہ تجھ سے دور نہ بھاگیں تیرے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر، اور تیرے چہرے کو تبسم میں دیکھ کر، اور تیرے چہرے کی ملاحت اور نرمی کو دیکھ کر لوگ تیرے قریب آئیں، اور زبان تیری ایسی ہو کہ لوگوں کو مٹھاس ملے، لوگوں کو حلاوت ملے، لوگوں کو ڈھارس ملے، اور شخصیت اور سیرت تیری ایسی ہو کہ اتنی نرم ہو کہ ہر شخص تیرے قریب ہونے میں آسانی محسوس کرے۔ فرمایا اگر یہ تین چیزیں شخصیت میں پیدا ہو جائیں تو اس کو حسن خلق کہتے ہیں، حسن خلق کہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لوگو روّدوا انفسکم علی الاخلاق الحسنہ، لوگوں اپنی طبیعتوں کو اخلاق حسنہ کا عادی بناؤ، اپنے مزاجوں کو بدلو، ان کے اندر اخلاق عبادات سمجھ لیں، اخلاق کو سنوارنے کے لیے واجب کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے رکوع و سجود کا محتاج نہیں ہے، ہماری تسبیح تکبیر اور تحلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کی کبریائی بے نیاز ہے ہماری عبادتوں سے، وہ ہمارا محتاج نہیں، نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے صدقہ اور خیرات کا محتاج ہے، نہ کعبہ کے حج جا کے کرنے کا محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس نے عبادتیں ہم پر جو فرض کی ہیں اس لیے کی ہے کہ عبادتوں سے ہمارے اخلاق بدلیں، ہماری سیرتوں میں عمدگی پیدا ہو، ہمارے اخلاق میں نرمی پیدا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسن اخلاق کے باب میں آپ سے پوچھا گیا آقا علیہ السلام سے، پھر سیدنا علی شیر خدا سے، پھر امام جعفر الصادق سے، فرمایا کہ حسن اخلاق کی کوئی شکلیں بتا دیں۔ فرمایا حسن اخلاق ان چیزوں کا نام ہے، بندے اللہ پر تیرا یقین ہو، کم بھی ملے تو قناعت ہو، حالات پریشان کن ہو تو صبر ہو، اللہ کی نعمت ملے تو شکر ہو، اگر کوئی اذیت اور تکلیف کی بات آ جائے، کوئی تمہیں پریشان کرے، دکھ پہنچائے تو حلم اور بردباری اور برداشت ہو، لوگوں سے ملاقات رابطہ تعلق ہو تو حسن خلق ہو، زیادہ ہو یا تھوڑا، بھوک بھی ہو تو نفس میں دل میں سخاوت ہو، سخاوت ہو، بولیں تو سچ بولیں، امانت ہو تو ادا کریں، خونی رشتہ دار ہوں تو ان کو جوڑیں، ان پر احسان کریں، مہمان آئے تو اس کی عزت کریں، کوئی مانگے تو اسے کھانا کھلائیں، کوئی تمہارے لیے نیک عمل کرے تو نیک بدلہ دیں، پڑوسی کے لیے نرم رہیں اور اپنے ہر ساتھی کے لیے فراخ دل رہیں۔ اگر سیرت ایسی خصلتوں سے معمول ہو جائے تو فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں حسن الخلق، وہ اخلاق حسنہ ہے۔ اور مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ اخلاق حسنہ یہ ہے ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک۔ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ جو رشتہ دار تجھ سے رشتہ کاٹے
اور تیرے ساتھ زیادتی کرے تو رشتہ کاٹنے والے کے ساتھ رشتہ جوڑے، اور جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے، اور جو تجھ پہ ذاتی طور پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کرے۔ اگر تیرا سینہ اور دل اور تیری طبیعت اتنی فراخ ہو جائے، اتنی نرم ہو جائے اور اتنی راحت والی ہو جائے تو فرمایا اس کو مکارم اخلاق کا حامل کہتے ہیں۔ یہ وہ تعلیم تھی جو سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے دی، اور آپ نے ختم کر رہا ہوں بات کو، فرمایا کہ اعلیٰ اخلاق میں ایثار ہے، تھوڑا بھی ہو تو دوسرے کے لیے قربان کر دینا، اپنی ترجیح کی قربانی دے دینا، اپنی چاہت کی قربانی، اپنی راحت کی قربانی، اپنے حق کی قربانی، اپنے آرام کی قربانی، اپنی کسی بھی شے کی جو آپ کی ضرورت اور محبوب ہے، پسندیدہ، اسے دوسرے کے لیے قربان کر دینا، یہ حسن خلق ہے۔ فرمایا حرام چیزوں سے زندگی کو بچائے رکھنا حسن خلق ہے، دل اور نفس اور ہاتھ ہر چیز کو سخی رکھنا حسن خلق ہے، اور آخری بات فرمایا طاقتور ہو تو کمزور کو معاف کر دے، یہ حسن خلق ہے، اور غریب ہو جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ سخاوت کرے، یہ حسن خلق ہے۔ کچھ نہ رکھنے والا دے دے، جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی دو دانے ہیں وہ بھی دے دے، یہ سخاوت حسن خلق ہے، اور طاقت رکھتا ہے بدلہ لینے کی، معاف کر دے، یہ حسن خلق ہے۔ آقا علیہ السلام نے پورے دین کی تعلیمات کا خلاصہ اخلاق حسنہ کو قرار دیا۔ یہ مولا علی شیر خدا کی تعلیمات، یہ ائمہ اطہار اہل بیت کی تعلیمات ہیں۔ میں نے نمونے کے طور پہ چند ایک بیان کی، تصور کرنے کے لیے کہ وہ جو عظیم ہوئے تو عظیم ایسے نہیں بن گئے، ان کو اللہ رب العزت نے عظمتیں عطا کی۔ چاہیے ہمیں چاہیے ان کے ماننے والے ان کی عظمتوں میں سے حصہ لیں، اور وہ عکس ان کی سیرتوں کا اور ان کے اخلاق کا اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں۔ یہ جو 10 دن ہیں اس عکس کو اپنے اندر نمایاں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر، ہمارے قال پر اور ہمارے عمل پر، ظاہر پر باطن پہ اپنا کرم فرمائے، ہمارے اخلاق کو سنوار دے اس طرح خوبصورتی عمدگی کے ساتھ جس طرح اللہ رب العزت خود چاہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔